لیکن ہمارے بیانات کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور ہمارے مجمع کے ان بیانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ اس میں زبردست فرق آیا کہ اہل حق ہمارے سے دور ہونا شروع ہوئے اور اشکالات کی دیواریں کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ 50 کتابیں اہل حق نے تبلیغ کے خلاف لکھ دیا ہے ابھی آپ دیکھو گے تو، اور تقریباً دارالعلوم دیوبند کیا، مظاہر العلوم کیا، ندوہ کیا، سارے ہمارے اس کام سے جو نظام الدین سے چل رہا ہے اس سے 1% بھی متفق نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین میں تحریف کی باتیں نظام الدین سے ہو رہی ہے۔ اب اس کی نشاندہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ مفتی زید جو ہے ندوے میں انہوں نے ایک خط ابھی لکھا ہے 14 صفحے کا، آپ حضرات کے پاس پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے تو بھائی اسحاق کو کہوں گا میں آپ کے موبائل پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ حضرات اس کو پڑھیں۔ تو اس میں انہوں نے خط لکھنا شروع کیا ہے، تو اس میں آگے وہ ساری نشاندہی کریں گے کہ بھئی آپ کی کون سی بات سے دین میں تحریف آئی، آپ کی کون سی دین سے باتوں سے سلف صالحین کے مسلک سے ہٹی ہوئی بات ہوئی، آپ نے کون سی راستے سے مدارس کو، علماء کو اور اپنا خانقاہوں کو اور دینی شعبوں کو آپ نے اپنے بیانات کے اندر میں مجروح کیا، یہ ساری چیزوں کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچ بھی رہے گی۔ تو یہ اندازہ اپنے کو اتنا خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر اس وقت میں کوئی فوری اقدام کام کی حفاظت کا نہ کیا گیا اور اسی نہج کے ساتھ سب لوگ رہے، اس لیے کہ ان کو یہی اشکال تھا کہ بھئی تمہاری جماعت میں کوئی سمجھدار ہے کہ نہیں ہے، تمہارے جو مجمع تبلیغ والوں کا ہے اس میں کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں کہ جو ان باتوں کو سمجھے کہ بھئی یہ باتیں حق ہے کہ نہ حق ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ سلف صالحین سے میل کھاتی ہے یا اس سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں۔ اور اگر سمجھدار ہے تو کوئی اپنی زبان کیوں نہیں کھولتا؟ تم تو ان کے ساتھ مشوروں میں بیٹھتے ہو، ہاں میں ہاں ملاتے ہو، ان کے مشوروں پر تم سفروں میں جاتے ہو، ان کے مشوروں پر تم بیانات کرتے ہو، اس کے معنی یہ کہ اس نہج سے تم سارے متفق ہو۔ تو اب یہ کل کی تاریخ میں اتنے زبردست خطرات کام کے اوپر تھے کہ کل اگر علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ہم کو اس کام کے ساتھ تائید نہیں ہے، اگر علماء نے یہ فیصلہ کیا، دارالعلوم دیوبند کا آج بھی وہی مقام ہے پوری دنیا میں کہ اگر وہاں سے یہ بات چلی جائے کہ ہم اس کام کے مؤید نہیں ہیں تو ہمارا کام زیرو ہو جائے، اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو گمراہ فرقہ ہے، بعض تحریروں میں یہ باتیں ملے گی بھی اہل حق ہمارے علماء کی طرف سے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی بنائی جا رہی ہے، اگر یہ ذہنیت بنانے کے لیے آدمی نکلتا ہے تو اس کا تو جماعت میں نکلنا بھی حرام ہے، یہ لکھا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی تیار کی جا رہی ہے، اس ذہنیت کے بنانے کے لیے اگر کوئی جماعت میں جاتا ہے تو اس کا جماعت میں نکلنا حرام ہے۔